سنو، اگر آپ کا بھائی قریب ہے اور خدا نے آپ کو دولت دیا کہ خدا نے آپ کو دولت دیا کہ تو جب بھی گھر پہ اچھا کھانا بنے نا تو لقمہ لے کر کے اپنے بھائی کے دروازے پہ چلے جانا، دروازے پہ چلے جانا۔ اور اگر آپ کا غریب بھائی دروازہ کھول کر کے پوچھ دینا بتاؤ کیسے آنا ہوا، تو تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہنا میرے بھائی آج دسترخوان تیرا ہوگا اور اس پہ رکھا ہوا کھانا میرا ہوگا۔ خدا توفیق دے یار، لقمہ لے کر کے اپنے بھائی کے منہ میں کھلا دینا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیرا بھائی راضی ہو گیا تو پھر قبر میں تیرا باپ راضی ہو جائے گا، اور اگر باپ راضی ہو گیا تو پھر کعبے والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گزر رہے، دو بندہ آپس میں لڑائی کر رہا ہے، زمین میری ہے تو زمین میری ہے، آپس میں بحث کر رہا ہے، زمین میری ہے تو زمین میری ہے۔ حضرت موسیٰ قریب پہنچے نہ، دونوں کی نگاہ پڑی، کہنے لگا اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اللہ کے کلیم سے پوچھ لیتے کہ زمین کس کی ہے۔ جیسے قریب پہنچے نہ پوچھ دیا یا موسیٰ آپ ہی بتاتے زمین کس کی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے میں نے تم سے کیوں پوچھنا ہے کہ زمین کس کی ہے، میں تو زمین سے ہی پوچھ لیتا ہوں وہ کس کی ہے، زمین سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ نے زمین سے کہا زمین تو ہی بتا کہ تو کس کی ہے۔ زمین کہتی ہے موسیٰ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے ہیں، دونوں میرے ہیں، نہ میں اس کے حق میں جاؤں گی نہ میں اس کے حق میں جاؤں گی، بلکہ یہ دونوں میرے اندر آنے والے ہیں، اور جب یہ دونوں آئیں گے نا میں دونوں کو کھا جاؤں گی، دونوں کو کھا جانا ہے۔ اس لیے خدا را یہ زمین کسی کی نہیں ہے، اس لیے زمین کے چکر میں اپنوں سے لڑنا بند کرو، اپنوں کا گریبان پکڑنا بند کرو، اپنوں کو کوٹ میں گھسیٹنا بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کے چکر میں تمہارا ضمیر چلا جائے۔ بھائی کی اتنی سی زمین میں اگر سگا بھائی ہل چلوا دے تو یہاں پہ تمنچے رکھتا ہے، یہاں پہ، اور کہتا ہے سن زمین چھوڑتا ہے یا پھر دبا دوں تمنچے۔ بھائی کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے بات کرنے والوں، ایک انچ کے چلتے بھائی کے گریبان پکڑنے والوں، ایک فوٹ کی چلتے بھائی کو سلاخوں کے پیچھے ڈلوانے والوں، تجھے خیال کیوں نہیں آتا ایک دن خدا کی عدالت قائم ہوگی، ایک ایک بال کا حساب لے لیا جائے گا۔ ہاں کہتا نہیں جی ڈلوا دیا میں نے بھائی کو سلاخوں کے پیچھے، ڈلوا دیا اپنے بھائی کو جیل میں، 6 مہینے سے پہلے نکلنے نہیں دوں گا، بہت اڑ رہا تھا، بہت بھونک رہا تھا، بہت اوقات دکھا رہا تھا، آج میں نے اس کی اوقات یاد دلا دی، 6 مہینے سے پہلے نکلنے نہیں دوں گا، بہت اڑ رہا تھا۔ میرے بھائی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج تم نے اپنے بھائی کو گریبان پکڑ کے کوٹ میں گھسیٹ کر کے بہت بڑی تم نے غلطی کر دیا کہ بہت بڑی تم نے غلطی کر دیا کہ یاد رکھنا خدا تم سے حساب لے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کسی کو بلا وجہ جیل میں نہ ڈلوایا کرو، بلا وجہ کوٹ میں نہ گھسیٹا کرو۔ اور تم نے جانا کہا کہ اگر تم نے کسی کے باپ کو جیل میں گھسیٹ دیا کہ کوٹ میں گھسیٹ دیا کہ اللہ اکبر، اگر کسی کے باپ کو جیل میں ڈلوا دیا کہ تم نے جانا کہا کہ اس کے بچے پھر یتیم نظر آتے ہیں، اس کے بچے یتیم نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ ڈھنگ کے کھانے نصیب ہوتے ہیں نہ ڈھنگ کے کپڑے نصیب ہوتے ہیں۔ اگر تم نے کسی کے باپ کو جیل میں ڈلوا دیا کہ اس کے بچے کو تم نے یتیم کر دیا کہ یتیم کر دیا کہ اس کا سہارا تم نے چھین لیا کہ سر کا سایہ چھین لیا کہ اللہ اکبر، اور تو نے جانا کہا کہ اگر تم نے بلا وجہ بے قصور کو تم نے جیل میں ڈلوایا کہ اگر تم نے سلاخوں کے پیچھے ڈلوایا کہ پھر یاد رکھنا ایک دن خدا کی عدالت قائم ہوگی، کوئی تجھے بچانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی تمہیں بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کسی کا حق نہیں مارا کرو، کسی
کو گولی نہ مارا کرو, اپنے بھائی کے کن پٹی پہ تمنچے رکھ کے بات نہ کیا کرو. اللہ کو اکبر, خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا کو, کسی کا دل نہیں توڑنا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے, کسی پہ ستم نہیں کرنا ہے, اپنے بھائی کو ستانا نہیں ہے, اپنے بھائی کو رلانا نہیں ہے. اور تم نے جانا کہاں ہے, جا کر ان سے پوچھو جن کے پاس بھائی نہیں ہے, جن کے پاس بھائی نہیں ہوتے ہیں. عید جیسے دل میں یار کہہ کے سینے سے لگانے والا تو بہت ہوتا ہے, دوست کہہ کے گلے سے لگانے والا تو بہت ہوتا ہے, لیکن بھائی کہہ کے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. بھائی کہہ کے سینے سے لگانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے. اللہ کو اکبر, مجھے بتاؤ تو سکی, آج دنیا حسین کے نام کے لنگر کھاتی ہے, آج کربلا کے نام پہ دنیا لنگریں کھاتی ہے, لیکن مجھے بتاؤ تو سکی ہم نے کربلا سے اور کیا سیکھا ہے؟ ہم نے صرف یہ سیکھا ہے, ہم نے لنگر کھانا سیکھا ہے, ہم نے حلیم کھانا سیکھا ہے, ہم نے 10 دن کربلا کے نام پہ تماشا کرنا سیکھا ہے, اور کیا سیکھا ہے ہم نے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو سکی. جاؤ کربلا کے داستان اٹھا کر دیکھو تو سکی. اللہ کو اکبر, غازی عباس ہے جب جنگ کے میدان میں جانے لگے گئے, میرا امام ہے آقا حسین خیمے میں گئے, جیسے غازی عباس سواری پہ بیٹھنے لگے گئے, میرے امام نے دوڑے گئے خیمے سے باہر اور نکل کے کہتے کہ عباس کہا جی آقا, کہا عباس آ میرے بھائی, ایک بار سینے سے آ کر کے لگ جا, ایک بار سینے سے آ کر کے لگ جا. دیکھو بھائی کسے کہتے ہیں, بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. اللہ کو اکبر, آقا حسین کہتے ہیں عباس کہا جی آقا میرے بھائی سینے سے آ کر کے لگ جا. اتنا کہا کہ غازی عباس دوڑ لگائی ہے, آقا حسین کے سینے سے لپٹے گئے. اللہ کو اکبر, جیسے سینے سے لگے گئے, آقا حسین کہتے ہیں کہ عباس کہا جی آقا, کہا عباس میرے بھائی آج ایک بار بھائی کہہ کے بلا دے, ایک بار بھائی کہہ کے کہہ دے. اللہ کو اکبر, غازی عباس کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کو بھائی کیسے کہہ دوں, میری ماں نے مجھے کبھی سکھایا ہی نہیں ہے. آقا حسین کہتے ہیں کہ عباس یہ کربلا ہے, تیرے سوا میرا کوئی بھائی نہیں لگتا ہے, اگر تو چلا گیا میری حسرت کی میرے سینے میں دم توڑ دے گی, میری حسرت میرے سینے میں دم توڑ دے گی. عباس ایک بار بھائی کہہ کے مجھے کیوں نہیں بلاتا ہے؟ غازی عباس کہتے ہیں آقا جب میں نے ہوش سنبھالا ہے, میری ماں نے میری ہاتھ میں تختی دی تھی اور مجھے لکھ کر کے کہا تھا عباس دنیا کا سبق کوئی بھی ہو, تیرا سبق ایک ہونی چاہیے, تو نوکر ہے, حسین تیرا آقا ہے, تو خاتم ہے, حسین تیرا مالک ہے. کبھی حسین کو بھائی نہیں کہنا, کبھی بھائی نہیں کہنا. آقا میں نے اپنے ماں سے پوچھا تھا, میری ماں مجھے بتا تو سکی میں حسین کو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا, وہ تو میرے بھائی لگتے ہیں, میں بھی علی کا بیٹا کو, وہ بھی علی کے بیٹے ہیں, میں ان سے بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا, میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا. میری ماں نے کہا تھا عباس زبان میں تالا لگا لے, تو حسین کو بھائی نہیں کہہ سکتا ہے, بے شک تو بھی علی کا بیٹا ہے, وہ بھی علی کے بیٹے ہے, لیکن فاصلہ ایک ہے. کا کون سا فاصلہ؟ کا عباس تیری ماں کو ام بنین کہا جاتا ہے, حسین کی ماں کو خاتون جنت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے.